الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ الہادین المہدیین وأولیائہ الکاملین وعلماء ملتہ وأہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب شفیع معظم نبی مکرم نور مجسم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم
فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان ماہ خوباں شاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں نیر بطہا تاجدار ماں اوہا صاحب علم نشرہ شاہد ما طغا نور ذات لم یزل جلوائے صبح ازل حضور سید سربراں رحمت دو جہاں شفیع مذنباں جانشین مہوشاں رسول ماوتی رحمت للعالمین. سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. کہ حضور گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد جناب علماء ذی کرام، میرے بھائی محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی قاری گل شیر احمد رضوی، جناب حافظ مقصود احمد عثمانی، جناب قاری محمد اختر سعیدی امام و خطیب مسجد ہادہ، جناب حافظ محمد وسیم صاحب، حافظ و قاری مولانا محمد شہزاد قادری صاحب، اور ہماری پوری بزم کے روح رواں جناب محمد منظور حسین اتاری صاحب، اور دیگر محترم محتشم بزرگوں، الحمدللہ آپ تمامی احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بار پھر حضور کے ماہ نور ماہ ربیع الاول کو دیکھنے اور سننے کی سعادت نصیب فرمائی. تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس ماہ نور میں پھر سانسیں لینے کا موقع عنایت فرمایا. بن کے خیر الورا مصطفیٰ آ گئے، بن کے خیر الورا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا فضل رب العلا آ گئے. سارے بولو محبت کے ساتھ بولو سبحان اللہ. بن کے خیر الورا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا فضل رب العلا آ گئے. سرور سربراں ہادیے انس و جاں، سرور سربراں ہادیے انس و جاں، خلق کے پیشوا حق نما آ گئے. بن رحمت دو جہاں آسیوں کو ملی، رحمت دو جہاں آسیوں کو ملی، جام کوثر لیے رہنما آ گئے، جام کوثر لیے رہنما آ گئے. خلق کی ابتدا خاتم الانبیاء، خلق کی ابتدا خاتم الانبیاء، اول و آخر مجتبی آ گئے، اول و آخر مجتبی آ گئے. مرتبے میں سبھی انبیاء ہیں جدا، مرتبے میں سبھی انبیاء ہیں جدا، مگر شان میں ما ادا سے جدا آ گیا، مگر شان میں ما ادا سے جدا آ گئے. بن کے خیر الورا مصطفیٰ آ گئے. مدتوں پہلے جو دعائیں ہوئیں، مدتوں پہلے جو دعائیں ہوئی، ابراہیمی دعاؤں کا وہ مدعا آ گیا. ربنا وابعث فیہم رسولا،
مدتوں پہلے جو دعائیں ہوئیں ابراہیمی دعاؤں کا وہ مدعا آ گیا، بن گئے خیر البرا مصطفیٰ آ گئے، بن کے خیر البرا مصطفیٰ آ گئے۔ چہرائے بددہا، چہرائے بددہا عکس حسن خدا، چہرائے بددہا عکس حسن خدا، جلوائے مظہر کبریا آ گئے۔ ہاشمی دیکھ کر یہ خوشی کا سما، اے خوشی ہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی ہاشمی دیکھ کر یہ خوشی کا سما، ہاشمی دیکھ کر یہ خوشی کا سما، وجد میں سب عدو کے سوا آ گئے، وجد میں سب عدو کے سوا آ گئے۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو۔ ہاشمی دیکھ کر یہ خوشی کا سما، وجد میں سب عدو کے سوا آ گئے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہاشمی دیکھ کر یہ خوشی کا سما، وجد میں سب عدو کے سوا آ گئے، بن کے خیر البرا مصطفیٰ آ گئے، بن کے خیر البرا، سارے بولو مصطفیٰ۔ تو اب آبی وقار، وقت کو اتنا نہیں لوں گا میں، ختم اپنے وقت پہ ہوگی، یہ خوش رہے انشاءاللہ۔ صرف چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ کہ الحمدللہ وہ مہینہ طلوع ہو گیا ہے۔ اکثر جب بھی یہ ربیع الاول مہینہ طلوع ہوتا ہے، یہ جملے میں ضرور کہتا ہوں کہ یہ چاند جو ربیع الاول کا طلوع ہوا ہے، یہ لگتا ایسے ہے کہ آسمان پہ ہوا ہے، لیکن ایسے نہیں لگتا، ایسے نہیں لگتا۔ اگرچہ یہ چاند آسمان پہ طلوع ہوا ہے، اگرچہ یہ چاند آسمان پہ آیا ہے، لیکن عاشقوں کے چہرے دیکھ کر لگتا ہے یہ عاشقوں کے چہروں پہ طلوع ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آقا ہمارے بڑی شان، آقا ہمارے بڑی شان، آقا ہمارے بڑی شان، سرکار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، آقا ہمارے بڑی شان، خوشی کس بات کی، آمینہ کے لال کی، کس بات کی، آمنہ کے لال کی، سبحان اللہ۔ تو یہ چاند آفاق پہ طلوع نہیں ہوتا، عاشقوں کے چہروں پہ طلوع ہوتا ہے۔ ہر طرف خوشیاں ہیں، مسرتیں ہیں، فرحتیں ہیں۔ اگر پوچھیں خوشی کسی کی ہے تو ایک زبان میں آواز آتی ہے، خوشی ہے آمینہ کے لال۔ تو مبارکباد کے مستحق ہیں اس مسجد کے انتظامیہ، جناب قاری اختر سعیدی صاحب، جناب محترم ملک طاہر عوان صاحب، آپ کی پوری ٹیم، جنہوں نے خوبصورت انداز میں حضور کے ذکر خیر کی، حضور کے ذکر میلاد کی محفل سجائی۔ اللہ سب کی مرادیں پوری فرمائے، اللہ سب کو میلاد کی برکتوں سے بہرہ ور فرمائے۔ حضور آئے تو خوشیاں آئیں، حضور آئے تو بہاریں آئیں، حضور آئے تو ہدایت لے کے آئے، حضور آئے تو سراپا رحمت بن کے آئے، حضور آئے تو نور لے کے آئے، حضور آئے تو بہاریں مسکرانے لگی، حضور آئے تو گناہگار مچلنے لگے، حضور آئے تو بیواؤں کو سہارا ملا، یتیموں کو ملجا ملا، بیواؤں کو ماوا ملا۔ حضور کے آنے سے جناب ابو بکر کو صداقت ملی، جناب عمر فاروق کو عدالت ملی، جناب عثمان غنی کو حیا ملی، جناب مولا علی کو شجاعت ملی، صدیقوں کو صداقت،
اور میں قربان جاؤں نبی کے آنے سے ہم گناہگاروں کو نبی کی شفاعت۔ یہ حضور اکرم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ تو حضور آ کر، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ حضور کا آنا اتفاقی تھا کہ آقا دو جہاں علیہ صلاۃ وسلام جناب عبداللہ کی نسل سے حضرت آمنہ کی گود میں آئے، اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ یہ کوئی ایسے حادثاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے پورا نظام بنایا۔ اللہ نے کائنات کو بنایا، پھر سجایا، جب کائنات کو سجایا پھر یار کے نور کو ظاہر فرمایا۔ پھر آقا دو جہاں علیہ صلاۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی۔ تو جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہیں، چند آیات، 3 آیات ہے سورہ یاسین کی۔ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، یہ سورہ یاسین ہے، اس کی 83 آیات ہے۔ یہ وہ عظیم سورہ ہے، آقا دو جہاں علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ 10 قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ 10 قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری ایک اور حدیث پاک ہے، آقا دو جہاں علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا جو بندہ سورہ یاسین کو جس مراد سے پڑھتا ہے اللہ وہ مراد پوری فرماتا ہے۔ اگر بیمار ہے تو بیماری سے شفا کے لیے پڑھے اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ روزگار کے لیے پڑھے اللہ روزگار میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ کوئی اور پریشانی ہے اللہ پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں، آقا دو جہاں علیہ صلاۃ وسلام ایک اور بڑی مشہور حدیث پاک، حضور نے فرمایا اقرأوا یاسین علی موتاکم، جو قریب المرگ لوگ ہوتے ہیں، جو مرنے کے قریب ہوتے ہیں، فرمایا اس کے سرانے پہ سورہ یاسین پڑھا کرو۔ تو جو قریب المرگ، جو مرنے کے قریب ہوتا ہے، ہم اس کے سرانے سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ اس لیے نہیں پڑھتے کہ جلدی مر جائے، اس لیے نہیں پڑھتے کہ جلدی مر جائے، اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کا دل زندہ ہو جائے۔ سورہ یاسین اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کا دل زندہ ہو جائے۔ آپ کہیں گے علامہ صاحب دل کیسے زندہ ہوگا؟ میں نے کہا دل اس طرح زندہ ہوگا کہ سورہ یاسین آغاز یاسین سے ہو رہا ہے۔ یاسین میرے حضور کا نام ہے، جب حضور کا ذکر سنے گا اس کا دل زندہ ہو جائے گا۔ جب حضور کا ذکر سنے گا اس کا دل زندہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا اس لیے سورہ یاسین پڑھا کرو، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ فرمایا سورہ یاسین حضور کے ذکر سے آغاز ہو رہا ہے، حضور کے ذکر سے اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا جب مرنے والا جو مرنے کے قریب ہوتا ہے جب اسے سورہ یاسین سنتا ہے تو اس کے اندر اس کے سینے میں حضور کے دیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب قبر میں جاتا ہے تو حضور کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو یاسین پڑھا کرو۔ ایک اور خوبصورت بات، سورہ یاسین اس کی آیات میں نے بتایا 83، جتنی بھی آیات ہیں یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ قرآن کا حسن ہے۔ جو بات میں بتانے لگا ہوں اگر ایمان تازہ ہو جائے تو بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ یہ سورہ یاسین ہے، 83 آیات ہیں، اس کی جتنی بھی آیات ہیں یا میم پہ ختم ہوتی ہیں یا نون پہ ختم ہوتی ہیں۔ یاسین کس پہ ختم ہو رہی ہے؟ والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ جا کے گھر جا کے دیکھ لینا جتنی آیات ہیں یا میم پہ ختم ہوتی ہیں یا نون پہ ختم ہوتی ہیں، یہ قرآن کا حسن بیان ہے۔ وجہ کیا ہے تو میں بتاتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ میم سے بھی حضور کا نام ہے، نون سے بھی حضور کا نام ہے۔ سورت کا آغاز بھی حضور کے ذکر سے ہے۔
فرمایا اقرأوا علی موتاکم یاسین، کہ اپنے مرنے والوں کے قریب سورہ یاسین پڑھا کرو۔ جب سورہ یاسین مرنے والا سنتا ہے، حضور کا ذکر سن کر قبر میں حضور کے دیدار کا جلوہ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا سورہ یاسین پڑھا کرو، سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اسی لیے ایک اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے صرف قرآن کی ایک آیت شوق سے سن لی، ایک آیت محبت کے ساتھ سن لی، جس نے قرآن کی صرف ایک آیت محبت اور شوق کے ساتھ سن لی، جب مر جائے گا تو اللہ اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہونے دے گا، اس کی قبر میں اجالا ہو جائے گا۔ وہ پوچھے گا فرشتوں سے یہ اجالا کیسے ہے؟ تو فرشتے کہیں گے فلاں محفل پہ تو نے، فلاں میلاد کی محفل پہ تو نے اللہ کے قرآن کی آیت سنی تھی، غور سے سنی تھی، اس کے صدقے سے تیری قبر میں نور آ گیا ہے۔ فرمایا سورہ یاسین پڑھا کرو۔ سورہ یاسین پڑھنے سے جو مرنے والا ہے اس کے دل میں حضور کے دیدار کی طلب پیدا ہوتی ہے، حضور کے دیدار کا شوق لے کے وہ دنیا سے جاتا ہے۔ ایک اور میں صوفیہ کی بات نہ کر دوں یہاں پہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مرنے والا مرتا ہے ہم اس کو تیار کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد خوشبوئیں چھڑکتے ہیں، پھر کپڑا کفن نیا پہناتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کیا مرنے والا جب مر جائے کوئی ضروری ہے نیا کپڑا پہنانا؟ نیا کپڑا پہنانا ضروری تو نہیں۔ میں نے کہا جناب مرنے والا مرتا ہے، دنیا بڑی مصروف ہے، دنیا بڑی فارورڈ ہے، دنیا کے پاس وقت ہی نہیں ہے، مرنے والا فوت ہو گیا، اب تو آ نہیں سکتا، اپنا بھی وقت بچاؤ، دنیا کا بھی وقت بچاؤ اور جلدی سے اس کا کام ختم کرو، نہ کوئی غسل نہ کوئی کفن، اور قبر میں اتار دو، بس چلا گیا۔ تو جواب ملتا ہے نہیں، مرنے والا یہ وہ انسان ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہے یہ مر گیا ہے، اس کا تعلق اب ختم ہو گیا ہے، لیکن مر تو گیا ہے، ہم اسے کفناتے بھی ہیں، ہم اسے نہلاتے بھی ہیں، ہم خوشبوئیں بھی لگاتے ہیں اور بازار سے چٹا کفن لا کے نیا پہناتے ہیں۔ اس لیے اگرچہ یہ مر گیا ہے، اگرچہ یہ پیسے لگ رہے ہیں، لیکن ہم اسے نہیں دیکھتے، جس کے پاس جا رہا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کپڑے کیوں پہناتے ہو؟ کپڑے تو تب پہنتے ہیں جب کسی سے ملنا ہو، خوشبوئیں تو تب لگاتے ہیں جب کسی سے بغل گیر ہونا ہو۔ میں نے کہا یہ مرنے والے کو کفن میں کپڑے کیوں پہناتے ہو، نیا سوٹ کیوں پہناتے ہو، مرنے والوں کو خوشبوئیں کیوں لگاتے ہو؟ تو جواب ملتا ہے قادری صاحب آپ کو نہیں پتا، ہم کپڑا اسے دیکھ کر نہیں، ہم خوشبوئیں اسے دیکھ کر نہیں لگاتے جس سے ملنے جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشنع میلاد النبی۔ فرمایا جس سے ملنے جا رہا ہے اس کو دیکھ کر خوشبوئیں بھی لگا رہے ہیں، کپڑے بھی پہنا رہے ہیں۔ تو فرمایا اقرأوا یاسین علی موتاکم، اپنے مرنے والے جو قریب المرگ ہیں ان کے قریب سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اس لیے پڑھا کرو کہ یہ حضور کا شوق دیدار لے کے قبر میں جائے گا۔ تو جو میلاد کی محفلیں ہیں یہ بھی حضور کے دیدار کا شوق پیدا کرتی ہیں، حضور کے دیدار کا، حضور کے جلوے کا شوق دلوں میں پیدا کرتی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ محفل ہم نے سجائی ہے، آقا کبھی ہم پہ بھی نظر کرم فرمائے نا۔ آقا آپ نے امام بصیری پہ نظر کرم کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس پہ بھی نظر کرم کیا۔ یا رسول اللہ غریب ضرور ہوں لیکن آپ کی محفل منانے والا ہوں۔ یا رسول اللہ آقا کرم فرمائیے۔ تو یہ محفلوں میں آتے ہیں، ہم محفلیں سجاتے ہیں، مقصد یہی ہے کہ حضور کی محبت پیدا ہو جائے، حضور کا شوق دیدار سینے میں موجزن ہو جائے، اور کسی دن آمنہ کے لال کرم فرمائیں اور ہمیں اپنا جلوہ دکھائیں۔ تو فرمایا سورہ یاسین، یاسین، اب وقت کم ہے میں مختصر کرتا ہوں۔ سورہ یاسین آغاز ہو رہا ہے حروف مقطعات سے، کس سے؟
یاسین. حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے. قرآن مجید میں 3 طرح کی ہیں آیات ہیں: مقطعات، متشابہات، محکمات. حروف مقطعات: الف لام میم، الف لام را، یاسین، کاف ہا یا عین صاد. یہ سارے حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات تلاوت کیے جاتے ہیں لیکن ان کا معنی اور مفہوم کوئی نہیں جانتا. کبھی دیکھیں کسی کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی سنی کا اٹھا لیں، کسی اہل حدیث کا اٹھا لیں، کسی اہل تشیع کا اٹھا لیں، کسی دیوبندی کا اٹھا لیں، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، یاسین کے نیچے یاسین ہی لکھا ہوگا، الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہی لکھا ہوگا. یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اور مفہوم یا خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے، یا خدا جانتا ہے یا اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اس سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے، اے انسان جو تو ہر چیز کو اپنے قابو اور بس میں کرنا چاہتا ہے، ہر چیز پہ عبور کرنا چاہتا ہے، عبور حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تیرے بس میں نہیں، جو تیرے دائرۂ عقل میں نہیں. تو ایمان اسی چیز کا نام ہے جو حضور نے فرمایا اسے مان لیا جائے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اسی چیز کا نام ایمان ہے. ایمان سر تسلیم ہم کو کہتے ہیں، سمجھ آئے نہ آئے جو حضور نے فرمایا سچ فرمایا. حروف مقطعات کا مفہوم یا خدا جانتا ہے یا اس کے بتانے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. دوسری آیات ہیں متشابہات. متشابہات وہ آیات ہیں جن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، جن کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، لیکن معنی اور مفہوم جو درست اور متعین ہے وہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. متشابہات سے عقائد ثابت نہیں ہو سکتے، متشابہ آیت سے حکم کوئی ثابت نہیں ہوتا. اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے، ترجمہ بھی ہوتا ہے، لیکن حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. جب بیت رضوان کے موقع پر صحابہ کے دستے کرم پہ حضور نے اپنا دستے شفا رکھا اور اللہ نے فرمایا اے حبیب ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اب ید اللہ کا لفظ استعمال ہوا، یہ آیت متشابہ ہے. اب اللہ کا ہاتھ کیسی ہے کون جانتا ہے؟ خدا جانتا ہے. الرحمن استوى علی العرش متشابہ آیت ہے. اس لیے متشابہ آیات جو ہوتی ہیں وہ تلاوت بھی ہوتی ہے، ترجمہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی مراد اور متعین معنی خدا جانتا ہے یا اس کے بتانے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. تیسری قسم ہے آیات کی محکمات. محکم اس آیت کو کہتے ہیں جس کی تلاوت بھی ہوتی ہے، ترجمہ بھی ہوتا ہے، معنی مفہوم متعین بھی ہوتا ہے، اور اسی سے عقائد ثابت ہوتے ہیں، اسی سے احکام ثابت ہوتے ہیں. جتنے احکام ہیں محکم آیات سے ملتے ہیں، محکم آیات سے ثابت ہوتے ہیں. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. مجھے قسم ہے قرآن مجید کی. آغاز سورہ یاسین کا حضور کے نام سے. یاسین یہ حضور کا نام ہے. علامہ محمود علوسی اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ یاسین حضور کا صفاتی نام ہے. یاسین حضور کا صفاتی نام ہے. اور پھر اس کی ہر آیت یا میم پہ ختم ہوتی ہے یا نون پہ ختم ہوتی ہے. میم بھی حضور کا نام، جو اصلی نام، ذاتی نام، حقیقی نام وہ ہے محمد. سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ میم سے. میم سے شروع ہو رہا ہے. تو محمد کہتے کسے ہیں؟ الذی یحمد حمدن بعد حمدن
مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن، محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر لمحہ تعریف کی جائے۔ زندگیاں ختم ہو جائیں پر ان کی اوصاف اور تعریف مکمل نہ ہو، انسان ختم ہو جائیں لیکن ان کی تعریف مکمل نہ ہو سکے۔ آج تک کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی محقق نے، کسی بھی مفسر نے، کسی بھی ماننے والے ولی غوث کتب ابدال، کسی صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے حضور کی تعریف کا حق ادا کر دیا ہے۔ سارے غوث ولی کتب ابدال ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ اللہ نے نام اتنا خوبصورت رکھا ہے، کیا ہے؟ محمد۔ سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسری آیت جو دوسرے حرف پہ ختم ہو رہی ہے وہ ہے نون۔ کیا ہے؟ نون۔ نون بھی حضور کا ذاتی نام شروع ہوتا ہے نور۔ قد جاءکم من اللہ نور۔ اللہ نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید برہان رشید میں نور کہہ کے بھی خطاب فرمایا ہے، نور کے صفاتی نام سے بھی مخاطب فرمایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سورہ یاسین یا میم پہ ختم ہو رہی ہے، اس کی ہر آیت یا میم پہ ختم ہو رہی ہے یا نون پہ ختم ہو رہی ہے۔ میم بھی حضور کا نام ہے اور نون بھی حضور کا نام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سورہ یاسین جب میت کے قریب، مرنے والے کے قریب پڑھی جائے، اس کے سینے میں شوق دیدار مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے، شوق دیدار مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں قربان جاؤں، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا مہینہ ہے یہ۔ اگر حضور کی جہتوں کو دیکھا جائے تو 3 جہتیں ہیں۔ ایک ہے تخلیق محمدی، دوسری ہے میلاد محمدی، تیسری ہے بعثت محمدی۔ سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق ہے یہ تو 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے تخلیق ساری کائنات سے پہلے فرمائی ہے۔ وہ حضرت جابر والی بڑی مشہور حدیث پاک، مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث پاک ہے۔ کون مصنف عبد الرزاق؟ جو 1,00,000 حدیث سند کے ساتھ یاد تھی جنہیں۔ آج بڑے سے بڑا ملا 10 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ اس کے لیے سنانا مشکل ہے، لیکن حضرت امام عبد الرزاق 1,00,000 حدیث سند اور متن کے ساتھ ان کو یاد تھی، سند اور متن کے ساتھ یاد تھی۔ انہوں نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ یہ وہی حضرت محدث عبد الرزاق ہیں جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، اور صحاح ستہ کے جتنے مصنفین ہیں ان میں سے اکثر کے استاد حضرت محدث عبد الرزاق ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، اے جابر، اللہ نے جب کائنات کو بنانا چاہا تو کائنات کی تخلیق سے پہلے، کائنات کو خلق کرنے سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ میں قربان جاؤں، جابر تو نے سوال کتنا خوبصورت کیا ہے، اور سوال تو نے اس سے کیا ہے جو خود جواب ہے۔ سوال اس سے کیا ہے جو خود جواب ہے۔ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ۔ اے جابر، اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم ہے، نہ عرش ہے، نہ کرسی ہے، نہ شجر ہے، نہ حجر ہے، نہ برگ ہے، نہ ثمر ہے، نہ گنگا، نہ جمنا کی لہریں ہیں، نہ ہواؤں کے سناٹے ہیں، نہ فضاؤں کے خراٹے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ عدم ہے، نہ ہستی ہے، نہ شہر ہے، نہ بستی ہے، نہ شہر ہے، نہ بستی ہے، نہ بلندی ہے، نہ پستی ہے، یا خدا کی ہستی ہے یا مصطفیٰ کی ہستی ہے۔ نہ سمتوں کا تعین ہے، نہ وقت ہے، نہ کیف ہے، نہ الہ ہے،
کچھ بھی نہیں ہے، یا بنانے والے خدا کی ذات ہے یا بننے والے مصطفیٰ کی ذات ہے، یا اس کی ذات ہے یا اس کی ذات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے خلق فرمایا، یا بنانے والا ہے یا بننے والا ہے، یا پڑھانے والا ہے یا پڑھنے والا ہے، یا سجانے والا ہے یا سجنے والا ہے۔ میں قربان جاؤں، وہ خالق ہونے میں بے مثال ہے، یہ مخلوق ہونے میں بے مثال ہے۔ وہ پیر میرے علی شاہ نے نہیں کہا تھا کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، چپ کر میرے علی۔ بس آخری بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا، آدم علیہ السلام بیٹھے تھے، فرشتے آتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو محمد آپ پر سلام ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جناب شیس علیہ السلام کو بتایا بیٹا فرشتے اس طرح آ کے مجھے سلام کہتے ہیں، تو جناب شیس علیہ السلام نے پوچھا ابا جان یہ محمد کون ہے؟ سارے بولو صلی اللہ ہو۔ بس آخری بات ہے، گفتگو ختم 3-4 منٹ میں۔ یہ محمد کون ہے جس کی وجہ سے یہ فرشتے آپ پر سلام بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شانیں ساری ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا یہ ہماری اولاد میں سے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے ہمیں بھی وجود ملا ہے تو ان کے صدقے سے ملا ہے، ہمیں بھی وجود ملا ہے تو ان کے صدقے سے ملا ہے، ہمیں نبوت ملی ہے تو ان کے صدقے سے ملی ہے، اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تو ان کے صدقے سے بنائی ہے۔ وہ تاجدار بریلی کی زبان میں نہ کہوں، یہ ساری سب کچھ اللہ نے انہی کے لیے بنایا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں، دہن میں ہے زبان بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں ہم اٹھے بھی وہاں، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ حکم رواں یہ حکم رواں سبا وہ چلے کہ دن ہو پھلے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لبا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، کہ کائنات اللہ نے ساری کائنات بنائی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آؤ میں شاعر مشرق کی زبانی نہ کہہ دوں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ جے ربیع الاول دا نہ ہوندہ مہینہ، جے ربیع الاول دا نہ ہوندہ مہینہ، کوئی جاندہ نہ ہے مکہ مدینہ، نہ میلاد ہوندے نہ اے نات خانی، ثنا خان نہ ہوندے نہ حق بیانی، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندہ ظہوری، کسے شاید ایتھے سایہ نہ ہوندہ، جے رب نے محمد کیونکہ سارا نور ظہور حضور دا ہے، بنا نور کیویں ہے کائنات ہوندی، نہ اے چند تارے کاروبار سارے، نہ اے دن ہوندے نہ اے رات ہوندی، نہ اے جن ملائک نہ نبی ہوندے، نہ کوئی اینا دی ذات صفات ہوندی، نہ دیوانے رب نو رب کہندے، یہ پیدا نہ محمد دی ذات ہوندی۔